رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات اللهم تابع بیننا وبینهم بالخیرات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم ثم الصلاة والسلام علی عبدک ونبیک وصفیک ورسولک وخیرتک من الخلق ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما ابن عمه علي عليه السلام وهو النبأ العظيم والصراط المستقيم والقرآن الكريم وهو الصديق الأكبر والفاروق الأعظم وحبل الله المتين وإمام المسلمين ووصي رسول رب العالمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما صلوات علی محمد و آل محمد دعائے سلام تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائے فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا صلی علی محمد جزاکم اللہ۔ سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، معرفت امام کے حوالے سے آپ کی خدمت میں مسلسل معروضات پیش کیے جا رہے ہیں، اور آج اس مرحلے کی یہ ہماری چھٹی نشست ہے۔ جس آیہ مجیدہ کا سہارا لیا گیا اس کا تعلق قرآن مجید کے سب سے بڑے سورے سے ہے، سورہ مبارکہ بقرہ۔ آیت کا نشان 124 ہے۔ اس آیت میں پروردگار عالم نے جناب ابراہیم کی امامت کا اعلان کیا ہے، اور امامت کا عہدہ جناب ابراہیم کو ایسے ہی سپرد نہیں کر دیا، بلکہ ان سے پہلے امتحانات لیے۔ جب وہ امتحانات میں 100% کامیاب ہوئے، اس کے بعد ان کو امامت کا عہدہ دیا گیا۔
سامعین محترم، ایک سوال آپ کی خدمت میں پیش کیا اور اسی کے سلسلے میں عرائض جاری ہیں ہمارے، اور وہ سوال یہ تھا کہ اگر کوئی شخص دعویٰ کر دے کہ میں اس دور کا امام ہوں، میں اس دور کی حجت خدا ہوں، تو پھر کیسے پتہ چلے گا کہ وہ امام ہے یا امام نہیں ہے؟ تو پھر آپ کے سامنے کچھ علامتیں بیان کرنا شروع کی تھی کہ جیسے امام کی ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ امام لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر ہوا کرتا ہے، ایک علامت۔ دوسری علامت کل آپ کے سامنے بیان کی تھی، وہ یہ کہ امام جو ہوتا ہے وہ صاحب اعجاز ہوا کرتا ہے، یعنی اس کو اللہ نے معجزہ عطا کیا ہوا ہوتا ہے، وہ اللہ کی جانب سے قدرت یافتہ ہوتا ہے۔ اور آپ کی خدمت میں ایک پیغام دیا تھا کہ اگر کوئی معجزہ، کوئی حدیث، کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو اس کا انکار نہیں کرنا، کیونکہ انکار کفر تک لے کر چلا جاتا ہے، انکار کرنا کفر کے مترادف ہے، لہٰذا انکار کبھی نہ کیا جائے۔ لوگ کچھ ہوتے ہیں ضعیف الایمان ہوتے ہیں، بھروسہ نہیں ہوتا، جلدی یقین نہیں آتا کہ بھائی یہ کیسے ہو گیا، مولا علی علیہ السلام ایک وجود اتنا بڑا باب خیبر اکیلے کیسے اٹھا لیا، شک کرنے لگتے ہیں۔ سامعین محترم دیکھیے، اگر کوئی امام کے معجزے پر شک کرتا ہے تو یہ دراصل امام پر شک نہیں کر رہا بلکہ اللہ کی قدرت پر شک کر رہا ہے، اس کا شک اللہ کی قدرت پر ہے، کیونکہ اللہ نے ان ہستیوں کو صاحب قدرت بنایا ہے، لہٰذا اللہ کی قدرت پر یہ شک ہوگا۔ لہٰذا سامعین محترم، آج اسی کے متعلق مزید بیان کو آگے بڑھاتا ہوں کہ ایک اور عقیدہ جس پر ابتدا سے شک کیا جاتا ہے اور وہ ہے عقیدہ رجعت۔ اسی حوالے سے چند عرائض آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور یہ میرے موضوع سے بالکل مربوط ہے، عقیدہ رجعت۔ دیکھیے، ایک بات تو یہ ذہن نشین کر لیجئے کہ شیعہ ہونے کے لیے فقط اور فقط اصول دین پر ایمان ہونا ضروری نہیں ہے۔ اصول دین صرف 5 ہیں: توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت، بس۔ لیکن ان کے علاوہ بھی کچھ عقائد ایسے ہیں کہ جن پر ایمان ہونا لازم ہے۔ اگر انسان ان کو تسلیم نہ کرے اور ان پر عقیدہ نہ رکھے تو پھر انسان مذہب تشیع سے خارج ہو جایا کرتا ہے اور اس کی شیعت میں پھر کوئی جگہ باقی نہیں رہتی۔ جیسے بہت سارے عقیدے، عصمت جناب آدم کا عقیدہ، یہ جو ہے وہ اس پر عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ بعض اوقات جو ہے وہ لوگ قرآن کی آیت لے کر آ جاتے ہیں کہ بھائی فعصیٰ آدم و ربہ، کہ آدم نے اپنے رب کی معصیت کی، اس سے لے کر آتے ہیں جناب آدم معصوم نہیں تھے، نعوذ باللہ۔ یہ جو ہے وہ ایک کلپ چلا تھا اور جو ہے وہ اسی لباس والے نے جو ہے وہ اس بات کو کہا تھا کہ بھائی جو ہے وہ علماء یہ کہتے ہیں کہ جناب آدم سے ترک اولا ہوا تھا۔ بھائی علماء نہیں کہتے، مولا یہ کہتے ہیں، مولا نے فرمایا ہے، امام کی تفاسیر موجود ہے، امام نے فرمایا کہ جناب آدم سے گناہ سرزد نہیں ہوا تھا بلکہ ترک اولا ہوا تھا۔ اسی طریقے سے کئی اور عقائد ہیں کہ جن پر ایمان رکھنا لازم ہے۔ ایک حدیث کے ذیل میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس کے بعد عقیدہ رجعت پر آتا ہوں۔ 7ویں امام، امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآل، توجہ رکھیے گا، 7ویں امام نے فرمایا اگر کوئی شخص ان 3 عقیدوں پر ایمان نہیں رکھتا تو ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ اگر ان 3 عقیدوں میں سے کسی ایک کا بھی انکار کر دے تو وہ ہمارا شیعہ نہیں۔ ان تینوں کو ماننا ضروری ہے، پہلے 3 ہیں جن کو ماننا ضروری ہے، لہذا فرمایا ان تینوں پر ایمان رکھنا لازم ہے۔ پوچھا گیا مولا کون کون سے؟ فرمایا سب سے پہلا عقیدہ معراج جسمانی کا عقیدہ۔ یہ کون سا عقیدہ ہے؟ یعنی یہ ماننا ہے کہ جو رسول اللہ معراج پر گئے تھے، رسول اللہ کی روح معراج پر نہیں گئی تھی، رسول اللہ خواب میں معراج پر نہیں چلے گئے تھے، رسول اللہ اپنے جسم کے ساتھ معراج پر گئے تھے۔ یہ عقیدہ رکھنا لازم ہے۔ یہ ہمارے برادران کا عقیدہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں، ان کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ رسول اللہ کا جسم یہی تھا، رسول اللہ اپنے بستر پر موجود تھے، لیکن ان کی روح پوری دنیا کی سیر کر کے آ گئی اور سارے آسمانوں کی سیر کر کے دوبارہ آ گئی۔ یہ ان کا عقیدہ ہے۔ لہذا آپ جانتے ہیں کہ ایک مشہور سائنسدان جس کا نام تھا آئنسٹائن، اس نے یہ تھیوری پیش کی تھی کہ اگر کوئی انسان لائٹ کی دگنی رفتار سے پوری دنیا کو سفر کر کے آ جائے تو وہ پوری دنیا گھوم کر بھی آ جائے گا، لیکن وقت وہیں کا وہیں رکا رہے گا۔ اسی لیے جو ہے وہ اس نے جیسے یہ تھیوری پیش کی، تو آپ جانتے ہیں سائنس جو ہے وہ پریکٹیکل مانگتا ہے، جب یہ پریکٹیکل لاؤ اپنی تھیوری جب پیش کی تو آئنسٹائن نے مختلف مذاہب کی کتابوں کو پڑھنا شروع کیا کہ مختلف مذاہب کیا کہتے ہیں، اس حوالے سے میری تھیوری قابل قبول ہے یا قابل قبول نہیں ہے۔ تو مختلف مذاہب کو پڑھتا پڑھتا وہ اسلام تک آ گیا اور اس نے اسلام کی کتابوں میں پڑھا، ہمارے برادران کی کتابوں میں اسے یہ بات مل گئی کہ ان کا ایک رسول تھا جو معراج پر گیا تھا، اور یہ بات بھی مل گئی کہ جب رسول اللہ معراج سے آئے تو زنجیر دل ہل رہی تھی، بستر ویسے ہی گرم تھا، پانی ٹپک رہا تھا، اس کو یہ ساری باتیں مل گئی۔ اس نے کہا یہ میری تھیوری کا پریکٹیکل ہے۔
لیکن جب اس نے ایک آگے جملہ پڑھا تو پریشان ہو گیا. اس نے کہا لیکن آگے جملہ لکھا ہے کہ ان کی روح معراج پر گئی تھی, وہ خواب میں معراج پر گئے تھے. کہا اس میں کیا کمال ہے, خواب میں تو ہم بھی معراج پر چلے جاتے بھائی, خواب میں تو ہماری روح بھی چلی جاتی ہے. ہم سوتے ہیں, کبھی ہم نجف میں ہوتے ہیں, کبھی کربلا میں ہوتے ہیں, کبھی کہیں, کبھی کسی گوشے میں, کبھی کسی خیال میں, لہٰذا خواب میں تو ہم بھی کہیں نہ کہیں چلے جاتے ہیں. کہ یہ میری تھیوری کا پریکٹیکل نہیں. لہٰذا وہ بیچارہ مایوس ہو گیا. تو اسے کسی نے بتایا کہ دیکھو مسلمان کا ایک فرقہ نہیں ہے, مسلمان کے کئی فرقے. ایک اور فرقہ ہے جو بڑا مضبوط فرقہ ہے, تم اس سے رابطہ کیوں نہیں کرتے؟ تو اسے شیعہ فرقے کی طرف جو ہے وہ رجوع کرنے کا کہا گیا. اس وقت جو مرجع وقت آیت اللہ محمد حسین بروجردی تھے. آیت اللہ محمد حسین بروجردی وہ مرجع کہ جنہوں نے سب سے پہلے عوام میں توضیح المسائل کا اجرا کیا ہے, یہ وہ آیت اللہ محمد حسین بروجردی ہیں. لہٰذا ان کا زمانہ تھا, وہ مرجع وقت تھے. تو ان کو جو ہے وہ آئنسٹائن نے خط لکھا اور کہا کہ بھائی یہ میں نے تھیوری پیش کی, کیا یہ قابل قبول ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں, آپ لوگ تو یہ مانتے کہ ان کی روح معراج پر گئی تھی, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آگے جا کر زمانے میں ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی جائے اور وقت رکا رہے؟ تو انہوں نے سامنے سے جواب دیا کہ یہ ہونے والا نہیں ہے, ہو چکا ہے. فرمائیں یہ ان کا نظریہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ روح معراج پر گئی تھی. ہمارا یہ ماننا نہیں ہے, ہم یہ مانتے ہیں کہ رسول اللہ کا جسم ساتھ میں معراج پر گیا تھا, رسول اللہ اپنے جسم کے ساتھ معراج پر گئے تھے. لہذا سامعین محترم, وہ مولانا سے آیت اللہ محمد حسین بروجردی سے مذاکرات کرتا رہا, بات چیت کرتا رہا, اور پھر آپ جا کر دیکھیے گا اس کی ہسٹری, آخر میں جا کر وہ شیعہ ہو کر مرا. ٹھیک ہے, آئنسٹائن. اور اگر کسی کو جو ہے وہ پڑھنے کا شوق ہو تو جا کر نیٹ پر سرچ کیجیے گا دا گریٹ بروجردی, تو سارے جو ہے وہ آرٹیکلز آپ کے سامنے کھل کر آ جائیں گے, پھر آپ جو ہے وہ تفصیلات پڑھ لیجیے گا. لہٰذا آیت اللہ محمد حسین بروجردی نے کہا کہ رسول اللہ جتنی دفعہ بھی معراج پر گئے, ہمارا یہ ماننا ہے وہ جسم کے ساتھ گئے. تو سامعین محترم, ہر ایک شیعہ کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ رسول اللہ جتنی بار بھی معراج پر گئے وہ اپنے جسم کے ساتھ گئے تھے. اب کتنی بار معراج پر گئے مختلف روایت ہے, لیکن جو مشہور و معروف قول ہے جسے علماء تفاسیر نے قبول کیا وہ یہ ہے کہ رسول اللہ 110 مرتبہ معراج پر گئے تھے. کتنی مرتبہ؟ کتنا پیارا عدد ہے, 110 مرتبہ معراج پر گئے ہیں. اور یہ 110 کس کا عدد ہے؟ امیر المومنین کا. 110 مرتبہ رسول اللہ کو چھوٹی بڑی معراجیں ہوئی ہیں, لیکن اس میں جو سب سے بڑی معراج ہے وہ 2 دفعہ ہی ہوئی ہے. 2 مرتبہ رسول اللہ سب سے بڑی معراج پر گئے ہیں. اور کتنی لطیف بات ہے, ایک دفعہ فاطمہ زہرا کو لینے کے لیے گئے تھے, ایک دفعہ علی کی ولایت کو لینے کے لیے گئے تھے. 2 دفعہ گئے, دونوں دفعہ, ایک دفعہ جناب زہرا کا نور لے کر آئے, ایک دفعہ امیر المومنین کی ولایت کو لے کر آ گئے. لہٰذا پہلا عقیدہ ساتویں امام نے فرمایا کہ ہر شیعہ کا ہونا چاہیے, وہ کیا کہ رسول اللہ کو جو معراج ہوئی تھی وہ جسمانی ہوئی تھی, رسول اللہ اپنے جسم کے ساتھ معراج پر گئے تھے. دوسرا عقیدہ, عقیدہ شفاعت. ساتویں امام نے فرمایا جو عقیدہ شفاعت پر یقین نہیں رکھتا ہمارا شیعہ نہیں ہے. لیس منا, ہم میں سے نہیں ہے. ہر ایک چاہتا ہے امام اپنے سے ہمیں جوڑے رکھے. امام نے فرمایا عقیدہ شفاعت کا اگر انکار کر دیا تو ہم میں سے نہیں ہے. عقیدہ شفاعت یہ وہ عقیدہ ہے کہ آج کل ہم میں بیماری آ چکی ہے, سامنے سے اعتراضات آ جاتے ہیں, بھائی کیسے ہو سکتا ہے, کیسے ممکن ہے ایک بندہ بہت گنہگار ہو لیکن آپ کہتے ہیں فرش عزا پر آ کر بیٹھے گا, 2 آنسو بہائے گا تو اللہ اس پر جنت بھی واجب کر دیتا ہے, اس کے بڑے بڑے گناہ معاف بھی کر دیتا ہے. یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. آپ جو ہے وہ شیعت کو گمراہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں, اور آپ جو ہے وہ لوگوں کو بھڑکا رہے ہیں کہ عقیدہ شفاعت موجود ہے. نہیں سامعین محترم, عقیدہ شفاعت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے پاس گناہوں کا لائسنس موجود ہے کہ جب چاہیں گناہ کر لیں, یہ مطلب نہیں ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ کم از کم اعمال اتنے ہونے چاہیے کہ امام تک پہنچے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ عقیدہ شفاعت کا انکار کر دیں, یہ ہرگز مطلب نہیں ہے. وہ لوگ کہتے ہیں بھائی ہماری سمجھ میں نہیں آتا, ایک بندہ لاکھ گنہگار ہو فرش عزا پر آ کر بیٹھے, آپ کہتے ہیں شہزادی شفاعت کر دیں گی, اسے جنت میں داخل کروا دیں گی, یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا, یہ ناممکنات میں سے ہے. تو سامعین محترم, ہم نے کہا کہ کائنات کی کئی چیزیں ایسی ہیں جو ناممکنات میں سے ہے, لیکن اگر کرنے والوں نے کرنا چاہا تو کر کے دکھا دیا. کئی چیزیں کائنات کی ایسی ہیں جو ناممکنات میں سے ہیں, لیکن اگر کرنے والوں نے کرنا چاہا تو کر کے دکھا دیا. لوہا نرم نہیں ہو سکتا, لیکن اگر نرم کرنے والا داؤد ہو تو ہو جاتا ہے. تخت ہوا میں نہیں اڑ سکتا, لیکن اگر اڑانے والا سلیمان ہو تو اڑ جاتا ہے. مردہ زندہ نہیں ہو سکتا, زندہ کرنے والا عیسیٰ ہو تو ہو جایا کرتا ہے. چاند 2 ٹکڑے نہیں ہو سکتا, کرنے والا مصطفیٰ ہو تو ہو جاتا ہے. سورج واپس نہیں پلٹتا, پلٹانے والا مرتضیٰ ہو تو آ جاتا ہے. ستارہ چوکھٹ پر نہیں آتا, بلانے والی زہرا ہو تو آ جاتا ہے. گنہگار جنت میں نہیں جا سکتا, لے جانے والی فاطمہ ہو. کوئی بات ہی نہیں ہے اس میں.
دو رائے نہیں ہے بھائی. آپ نے کہا کئی چیزیں ایسی ہیں جو ناممکنات میں سے نہیں ہو سکتی, تو کائنات میں کئی چیزیں ہیں جو ناممکنات میں سے, لیکن اگر کرنے والوں نے کرنا چاہا تو پھر کر کے دکھا دیا. تو جیسے یہ سارے کام جو ناممکنات میں سے تھے ہو گئے, کرنے والوں نے کرنا چاہا تو پھر مان لیا آپ کی بات ہم نے کہ گنہگار بھی جنت میں نہیں جا سکتا, لیکن شہزادی اگر لے جانے والی ہو تو پھر جا سکتا ہے, اس میں کوئی بعید نہیں ہے. لہٰذا سامعین محترم, دوسرا عقیدہ جو ساتویں امام نے فرمایا وہ فرمایا عقیدہ شفاعت. تیسرا عقیدہ, اور یہ ہے عقیدہ رجعت, اور اس پر امام نے فرمایا اس پر بھی ایمان رکھنا لازم ہے. ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ افراد نے اس پر پہلے سنا ہو. رجعت نکلا ہے رجوع سے. رجوع کہتے ہیں واپس پلٹ کر آنے کو. ٹھیک ہے, ہمارا یہ عقیدہ ہے اور ہر شیعہ کا ہونا چاہیے کہ زمانے کے امام کے ظہور کے بعد اور قیامت سے پہلے, توجہ رکھیے گا لفظ پر, زمانے کے امام کے ظہور کے بعد اور قیامت سے پہلے ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جس میں اللہ کچھ لوگوں کو دنیا میں پلٹائے گا. ٹھیک ہے, کیا کہا میں نے, دوبارہ سنیے. زمانے کے امام کے ظہور کے بعد اور قیامت سے پہلے درمیان میں ایک دور آنے والا ہے جسے دور رجعت کہا جائے گا, جس میں پروردگار عالم کچھ لوگوں کو پلٹانے والا ہے. سب لوگوں کو نہیں پلٹائے گا. سب لوگوں کو جہاں پلٹا جائے گا وہ میدان قیامت ہے. کچھ لوگوں کو جہاں پلٹایا جائے گا وہ دور رجعت ہے. کن لوگوں کو پلٹایا جائے گا؟ امام نے فرمایا بہترین گروہ یا بدترین گروہ. بس, یا تو بہترین آئیں گے رجعت کے دور میں یا بدترین آئیں گے. پوچھا کیوں؟ فرمایا تاکہ جب بہترین آئیں تو اپنی نگاہوں سے آل محمد کا مقام دیکھ لیں, اور جب بدترین آئیں تو اپنی نگاہوں سے خود اپنا انجام دیکھ لیں. لہٰذا یہ دور رجعت کا مقصد ہوگا. لہٰذا سامعین محترم, فیصلہ ہمارے ہاتھوں میں. آپ چاہیں تو بہترین گروہ میں آئیں, آپ چاہیں تو بدترین گروہ میں آئیں, لیکن امام نے فرمایا یا تو آئیں گے بہترین یا تو آئیں گے بدترین. اسی لیے معصوم نے فرمایا دعا عہد کی باقاعدگی سے تلاوت کرو. چھٹے امام نے فرمایا جو شخص 40 روز تک صبح دعائے عہد کی تلاوت کرے گا, میں جعفر صادق ضمانت دیتا ہوں کہ وہ ہمارے قائم کے لشکر میں شامل ہوگا. چھٹے امام کی ضمانت ہے. پھر بھی شیعوں کو یقین نہیں آتا, دعا کرتے ہیں مولا قائم کے لشکر میں ہمارا شمار فرما دے. بھائی مولا نسخہ دے کر گئے, اس پر عمل تو کرو, پھر مولا شامل فرمائیں گے. اور کسی نے پوچھا مولا سے, مولا اگر پڑھتا ہوا لیکن زمانے کے امام کے آنے سے پہلے مر گیا, امام نے فرمایا پھر بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر امام کے آنے سے پہلے دونوں کے درمیان موت کا پردہ آ گیا اور وہ امام سے ملاقات نہ کر سکا, فرمایا پھر بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں. جب ہمارا بیٹا آئے گا تو تمہارا قبروں سے نام لے کر تمہیں بلائے گا اور تمہیں اپنے لشکر میں شامل کر لے گا. لہٰذا فرمایا جو دعا عہد کی تلاوت کرے گا وہ امام کے ساتھ شامل ہوگا. لہٰذا سامعین محترم, میں نے نسخہ آپ کے حوالے کر دیا. لہٰذا دور رجعت یعنی وہ زمانے کے امام کے بعد اور قیامت سے پہلے ایک زمانہ آئے گا جس میں اللہ کچھ لوگوں کو پلٹائے گا, بہترین لوگ اور بدترین لوگ. اب یہ وہ عقیدہ ہے جس کی ابتدا سے نفی کی جاتی ہے اور اس میں شک کیا جاتا ہے, اعتراض کیا جاتا ہے. بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ قیامت میں اللہ پلٹائے گا. ہماری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ قیامت سے پہلے بھی ایک زمانہ آئے گا اس میں اللہ پلٹانے والا ہے. یہ ہماری عقل میں بات آنے والی نہیں ہے. لہٰذا سامعین محترم, یہ وہ عقیدہ جس کی ابتدا سے نفی کی جا رہی ہے. چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. چھٹے امام کے زمانے میں امام کا ایک صحابی تھا جس کا نام تھا مومن طاق. توجہ رکھیے گا, انتہائی توجہ, ادھر ادھر نہیں دیکھیں, ادھر ادھر دیکھتے تو ہماری عبادت ویسے ہی باطل ہو جایا کرتی ہے. ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند, اللہم صلی علی محمد وآل. چھٹے امام کے زمانے میں ایک صحابی تھا جس کا نام تھا مومن طاق. امام کا تھا شاگرد اور مناظرے میں بڑی مہارت تھی اس کو. مناظرے میں بڑا جو ہے وہ پکا تھا. یہ جب بھی مناظرہ ہوتا تھا چھٹے امام اس کو بھیجتے تھے کہ جاؤ مناظرہ کر کے آؤ, اور ہمیشہ جو ہے وہ میدان مار کر آتا تھا. وجہ کیا تھا؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ایک دو جملے میں بات کو ختم کر کے واپس آ جایا کرتے تھے. یہ مومن طاق, ٹھیک ہے. اور ان کا جو پیشہ تھا وہ کرنسی کا پیشہ تھا, درہم و دینار کو ایکسچینج کرنا یہ پیشہ تھا, صرافی کا ان کا کام تھا. لہذا مومن طاق ایک دن جو ہے وہ مسجد گئے. مسجد میں جو ہے وہ, اب بہرحال نام لینے میں کوئی مذائقہ نہیں, ابو حنیفہ وہ جو ہے وہ کھڑا ہوا تھا اور وہ اپنے شاگردوں کو پڑھا رہا تھا. دیکھا دور سے مومن طاق آ رہے ہیں تو دل میں جو ہے وہ ارادہ ہوا تھوڑا سا مسخرہ پن چھیڑ دیتے ہیں تھوڑا سا, لیکن پتہ نہیں تھا چھیڑیں گے تو پھر یہ چھوڑنے والا نہیں ہے. لہذا جو ہے وہ کہا کہ مومن طاق تمہارا عقیدہ رجعت پر ہے؟ مومن طاق نے بالکل ہے. کہا ہمارے مولا نے ہمیں سکھلایا ہے کہ قیامت سے پہلے اور ظہور امام کے بعد ایک زمانہ آئے گا جس میں سب پلٹائے جائیں گے, کچھ لوگ واپس آنے والے ہیں. فرمایا تو ایک کام کرو, 5000 دینار 5000 سونے کے سکے ابھی مجھے ادھار دے دو, رجعت کے زمانے میں مجھ سے واپس لے لینا.
بھائی تمہارا تو ماننا ہے نا کہ رجت کے زمانے میں بھی آؤں گا، تم بھی آؤ گے۔ مومن طاق نے کہا بالکل۔ مومن طاق اس اینگل سے کہہ رہے تھے کہ میں بہترین میں اور یہ بدترین میں، واپس تو پلٹ کر آئیں گے۔ فرمایا تو واپس پلٹ کر دونوں آنے والے ہیں، تو 5,000 دینار ابھی دے دو، رجت کے زمانے میں مجھ سے واپس لے لینا۔ اب جتنے شاگرد تھے وہ سارے کے سارے ہنسنے لگے کہ ہمارے استاد نے اسے رسوا کر دیا اور ذلیل کر دیا، جس کی مناظرے میں شہرت تھی اسے ہی ذلیل کر دیا۔ لہٰذا مومن طاق نے ایک جملہ کہا اور بات ختم کر دی۔ فرمایا دے تو دوں 5,000 دینار، لیکن تجھے رجعت کے زمانے میں ڈھونڈوں گا کیسے؟ توجہ، فرمایا تجھے رجعت کے زمانے میں ڈھونڈوں گا کیسے؟ کہا کیا مطلب؟ کہا ہم تو انسانوں کی شکل میں آئیں گے، تو پتہ نہیں کس جانور کی شکل میں آئے گا، تو پتہ نہیں کس جانور کی شکل میں ہوگا، کہاں ڈھونڈتا پھروں گا۔ لیکن جو ہے وہ مومن طاق نے یہاں پر عقیدے کی وضاحت کی، یہ ہمارا عقیدہ نہیں، انشاءاللہ آگے چل کر وضاحت کرتا ہوں۔ لہٰذا سامعین محترم، ہمارا عقیدہ رجت ہے، اور کسی کے انکار کرنے سے ہمارا یہ عقیدہ باطل نہیں ہوتا، اور نہ بیان کرنے میں کبھی خوف جو ہے وہ محسوس کیا، کیونکہ ہمارا ہر عقیدہ یا تو قرآن ہے یا 14 کا فرمان ہے، اس سے باہر ہمارا عقیدہ نہیں ہوتا۔ لہٰذا سامعین محترم، اب آئیے دیکھتے ہیں کہ رجت جو ہے وہ قرآن سے ثابت ہے یا نہیں ہے۔ رسول اللہ کے دور میں ایک یہودی قبرستان سے گزرا، اس کی نگاہ گئی ایک ہڈی پر، بوسیدہ ہڈی پڑی ہوئی تھی۔ اس نے اس ہڈی کو اٹھایا، گھر گیا اور اسے خاکستر کر دیا، اس کا بالکل پاؤڈر بنا دیا، چورا کر دیا۔ رسول اللہ کے پاس لے کر آیا، یا رسول اللہ من یحیی العظام، یا رسول اللہ ان ہڈیوں کا کون زندہ کرنے والا ہے؟ رجعت واپس کون پلٹانے والا ہے؟ اللہ کو سوال اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اسے قرآن کے سورہ یاسین میں جگہ دی، من یحیی العظام، کون ہے جو اس ہڈی کو زندہ کرنے ہے؟ اور پھر فوراً جواب دیا اللہ نے، قل یحیی الذی انشأ اول مرہ، اے میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے وہی زندہ کرے گا جس نے اسے پہلی بار بنایا تھا۔ جب ہڈی نہیں تھی تب اس نے بنا دیا، اب تو ہڈی ہے تو اس کے لیے بنانا کیسے مشکل ہوگا؟ ارے جو اللہ پیدا کرنے پر قدرت رکھتا ہے وہ پلٹانے پر بھی قدرت رکھتا ہے، پلٹانے پر قدرت کیوں نہیں رکھے گا؟ لہذا قرآن سے پہلی دلیل ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور سورہ یاسین کی یہ دلیل، دو دلیل ہو گئی۔ آئیے اب قرآن سے ڈھونڈتے ہیں مثالیں، کہ مثال مل جائے قرآن میں کہ رجعت جو ہے وہ ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے، قیامت سے پہلے کیا کسی کو پلٹایا گیا ہے یا پلٹایا نہیں گیا؟ دیکھتے ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام پروردگار عالم سے کہنے لگے، پالنے والے کیفت تحیی الموتیٰ، پالنے والے تم مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے؟ جناب ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اولم تؤمن، ابراہیم ایمان نہیں رکھتے؟ کہا پالنے والے ایمان رکھتا ہوں، لیکن لیطمئن قلبی، لیکن اپنے دل کے اطمینان کے لیے دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے۔ کہا ابراہیم ایک کام کرو، 4 پرندوں کو ذبح کر دو، اور ذبح کرنے کے بعد ان کا گوشت آپس میں مخلوط کر دو، ملا دو گوشت، اور اس گوشت کو 4 مختلف پہاڑی پر جا کر رکھ کر آ جاؤ، اور تم نیچے آؤ اور پرندے کو آواز دو تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے یہ کیا۔ اب مختلف نام ہیں روایتوں میں کہ کون کون سے پرندے تھے، بہرحال جناب ابراہیم نے 4 پرندوں کو ذبح کر دیا، ان کا گوشت آپس میں مخلوط کیا، اور 4 مختلف پہاڑیوں پر تھوڑا تھوڑا جا کر گوشت رکھ کر آ گئے، اور جناب ابراہیم علیہ السلام پہاڑی کے نیچے آ کر کھڑے ہو گئے، اور پھر ایک ایک پرندے کا نام لیا۔ جس پرندے کا نام لیتے تھے وہاں سے اس کا گوشت اٹھتا تھا، آپس میں آ کر جڑتا تھا، اور پھر پروردگار عالم کے اذن سے زندہ ہو جایا کرتا تھا۔ اور جناب ابراہیم نے اپنی نگاہوں سے ایک ایک پرندے کو دیکھا کہ پروردگار عالم کیسے زندہ کرتا ہے۔ آپ نے غور نہیں کیا کتنا خوبصورت گوشہ چھپا ہوا ہے اس میں؟ جناب ابراہیم علیہ السلام کہاں تھے؟ پہاڑی سے نیچے۔ پرندے کہاں تھے؟ پہاڑیوں پر۔ جناب ابراہیم نے آواز دی، پرندہ زندہ ہوا، اور جناب ابراہیم کے پاس واپس پلٹ کر آیا۔ پرندہ تھا بھی پہاڑی پر، لیکن اتنا سمجھتا تھا کہ اگر نبی بلائے تو واپس آنا ہوتا ہے، بھاگ کر جانا نہیں ہوتا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کے دور میں رجعت ہوئی۔ دیکھیے پرندوں کی رجعت ہے تو صحیح، واپس پلٹا کر تو بتایا اللہ نے کہ بھائی قیامت سے پہلے بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم پلٹا سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ جو مر گیا اسے اب ہم قیامت میں ہی پلٹیں گے، ایسا نہیں۔ رجعت کہتے ہی ہے قیامت سے پہلے والے دور میں پلٹ کر آنا۔ دوسری مثال اور آخری مثال قرآن سے، اور وہ ہے جناب عزیر علیہ السلام کی مثال۔ جناب عزیر علیہ السلام پروردگار عالم کے پیغمبر ہیں، اور یہ 2 جڑواں بھائی تھے۔ آپ جانتے ہیں جناب عزیر اور جناب عزیرہ دونوں جڑواں بھائی تھے، اور 5ویں امام سے ایک عیسائی نے پوچھا تھا کہ بتائیے کون سے ایسے 2 افراد ہیں جو 7 پیدا ہوئے 7 مرے، لیکن جب مرے تو ایک کی عمر 50 سال ہے، ایک کی عمر 150 سال ہے۔ ٹھیک ہے، 2 بھائی 7 پیدا ہوئے 7 مرے، لیکن جب مرے
تو ایک کی عمر 50 سال، ایک کی عمر 150 سال. خدا کی قسم معصوم کے علاوہ کوئی جواب نہیں دے سکتا اس کا. معصوم نے ہی بتایا کہ یہ دو جو ہے وہ یہ جناب عزیر کے واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. اب آپ کو پتہ چل جائے گا کیسے ہوا یہ. جناب عزیر علیہ السلام ایک بستی سے گزرے، دیکھا بستی جو ہے وہ پوری خاکستر ہو چکی ہے، عذاب آ چکا ہے اس بستی پر. تو دیکھا کہ سارے کے سارے جو ہے وہ اس دنیا سے چل بسے. جناب عزیر علیہ السلام نے پروردگار عالم سے کہا پالنے والے زندہ کیسے کرے گا آپ؟ کہا عزیر دیکھنا چاہتے ہو؟ کہاں پالنے والے دیکھنا چاہتا ہوں، تو دکھا دے کیسے زندہ کرتا ہے. کہا عزیر سو جاؤ. جناب عزیر علیہ السلام کو سلا دیا پروردگار عالم نے اور 100 سال تک موت دے دی. یہی وجہ ہے کہ جب 100 سال بعد اٹھے تو یہ جو ہے وہ 50 سال کے اور ان کا بھائی 150 سال کا. لہذا سامعین محترم جناب عزیر علیہ السلام کو سلا دیا اور اس کے بعد 100 سال بعد پروردگار عالم نے دوبارہ اٹھایا اور جناب عزیر علیہ السلام سے پوچھا قرآن ہے کہ کم لبستا، کتنا سوئے؟ کہ لبست یومن او بعد یوم، پالنے والے ایک دن سویا ہوں یا دن کا کچھ حصہ سویا ہوں. اور میں عزیر بل لبست 100 عام من، عزیر 100 سال تک سوتے رہے ہو تم. کہ 100 سال تک. کہ وانظر الی حمارک، دیکھو ذرا اپنے گدھے کی طرف. اب جو گدھے کی طرف دیکھا تو گدھا جو ان کی سواری تھی وہ بالکل گل سڑ چکا تھا، بالکل ختم ہو چکا تھا. کہ وانظر الی طعامک و شرابک، دیکھو اب کھانے پینے کی طرف تو کھانا پینا بالکل ویسے ہی تر و تازہ تھا. 100 سال تک اللہ نے کھانے پینے کو تازہ رکھا. ایک ہی واقعے میں دلیل دے دی، اگر زندہ رکھنا چاہوں تو ایسے رکھتا ہوں، مارنا چاہوں تو ایسے مارتا ہوں. ایک ہی واقعے میں 2 دلیل رکھ دی. لہذا یہ جو سوال ہم سے کیا جاتا ہے کہ بھائی زمانے کے امام آپ کہتے ہیں زندہ ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آتا کیسے ہو سکتا ہے زمانے کے امام اب تک زندہ ہو. نادانو عیسیٰ کا نام لیتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ جناب عیسیٰ کے وقت کہتے ہو ابھی تک زندہ ہے. جناب عیسیٰ کو بھی چھوڑو، جو تمہارے ساتھ ساتھ رہتا ہے تمہارا بھائی شیطان، اس کے بارے میں کبھی نہیں کہا کہ کیسے زندہ ہے یہ. اس پر یقین ہے کہ یہ ساتھ ساتھ رہتا ہے اور آدم سے پہلے سے جب سے دنیا ہے، جب سے ساتھ ساتھ ہے اور جب سے جو ہے وہ انسانوں کو بیکار ہے، اس کی زندگی پر یقین ہے، لیکن زمانے کے امام کی زندگی پر یقین نہیں. پھر کہنے لگے اچھا چلو مان لیا کہ زمانے کے امام زندہ ہے، تو یہ بتا دو پھر کہ تمہاری روایتوں میں ملتا ہے کہ جب وہ آئیں گے تو 40 سال کے ہوں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہمارے عالم نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ اپنے جسم پر غور کر لیتے تو یہ سوال کرنے کی نوبت نہ آتی. کا کیا مطلب؟ فرمایا اللہ نے تمہارے جسم میں مختلف بال رکھے ہیں، سر کے بال بھی ہیں، ابروہوں کے بال بھی ہیں. دونوں بالوں کو دیکھو، ایک ساتھ دنیا میں آئے ہیں، ایک ساتھ دنیا سے جائیں گے، لیکن دیکھو بال بڑھتے ہیں سر کے، لیکن ابروہوں کے بال اپنی جگہ پر روکے رکھتے ہیں. اللہ نے ایک ہی جسم میں 2 دلیلیں دے دی. اگر کسی کی عمر رکھنا چاہوں تو ایسے روک لیتا ہوں، اگر بڑھانا چاہوں تو ایسے بڑھا دیا کرتا ہوں. ایک ہی واقعے میں 2 دلیل. لہٰذا جناب عزیر علیہ السلام سے کہا کہ عزیر 100 سال تک سوتے رہو. جناب عزیر علیہ السلام نے کہا 100 سال تک؟ کہا ہاں. کہا گدھے کی طرف دیکھو گل سڑ گیا ہے، کھانے پینے کی طرف دیکھو بالکل تر و تازہ. پھر اس کے بعد کہا عزیر اب دیکھنا چاہتے ہو اپنی نگاہوں سے کہ ہم زندہ کیسے کرتے ہیں؟ کہا ہاں پالنے والے دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو زندہ کیسے کرتا ہے. کہا دیکھو ذرا اپنے گدھے کی طرف، توجہ رکھیے گا. کہا دیکھو ذرا گدھے کی طرف. اب جناب عزیر نے گدھے کی طرف دیکھا، بالکل گل سڑ چکا تھا، لیکن جیسے ہی پروردگار عالم نے حکم دیا تو جو ہڈیاں خاکستر ہو چکی تھی، بالکل پاؤڈر ہو چکی تھی، وہ واپس آپس میں جڑنا شروع ہوئی، آپس میں دوبارہ جڑی، پسلیاں دوبارہ جڑ گئی. اس کے بعد گوشت اس پر چڑھنے لگا جناب عزیر کے سامنے، قرآن ہے بھائی. اس کے بعد خون دوڑنے لگا. اس کے بعد اللہ نے کھال کو چڑھایا. گدھا بن کر دوبارہ کھڑا ہو گیا، گدھا بن کر واپس کھڑا ہو گیا. خدا سلامت رکھے علامہ طالب جوہری کو اور ان کو گری کے رحمت کرے، کیا جملہ دے دیا اور ختم کر دیا بات کو. فرمایا جناب عزیر علیہ السلام نے جب زندہ ہونے کا معجزہ مانگا، پروردگار عالم نے گدھے کو 100 سال بعد زندہ کر کے بتایا اور جناب عزیر کے سامنے وہ زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا. کہا ایک بات تو سمجھ میں آ گئی کہ اگر کوئی گدھا نبی کے برابر میں 100 سال تک بھی سوتا رہے، اگر کوئی گدھا نبی کے برابر میں 100 سال تک بھی سوتا رہے، گدھا ہی رہا کرتا ہے. جناب عزیر کی بات ہو رہی ہے، لہذا فرمایا 100 سال تک بھی سوتا رہے، گدھا ہی رہے گا. رجت ہوئی، واپس پلٹایا اللہ نے، پلٹا کر بتایا کہ دیکھو قیامت سے پہلے ہم ایسے پلٹاتے ہیں. یہ قرآن سے دلیلیں دے دی میں نے آپ کو عقیدہ رجت کی. اب آئیے رجت کی تھوڑی سی تفصیل سن لیجئے کہ رجت کی تفصیل ہے کیا. سامعین محترم دیکھیے، آپ جانتے ہیں، آپ نے مجالس میں ہو سکتا ہے بات سنی ہو یا پڑھا ہو گئی کہ زمانے کے امام کو بھی آخر میں ایک عورت شہید کرے گی، ایک خاتون شہید کرنے والی ہے مولا کو، اور اس کا تاریخ میں نام لکھا ہے ملیحہ. یہ مولا کو شہید کرے گی. مولا ایک جگہ سے گزر رہے ہوں گے اور یہ چھت سے پتھر کو پھینکے گی اور امام شہید ہو جائیں گے. تو پھر ہمارے پاس ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ کی کہ ہم میں سے جو بھی ہے وہ یا تو تلوار سے مارا جاتا ہے یا زہر سے مارا جاتا ہے. تو پھر جو ہے وہ علماء نے جواب دیا کہ ہاں اس عورت نے اس پتھر میں زہر ملایا ہوگا جو امام کے سر اقدس پر لگے گا اور امام جو ہے وہ اس دنیا سے چلے جائیں گے. لیکن ہمارا ایک اور عقیدہ ہے اور ایک اور حدیث بھی ہے. وہ کیا ہے کہ اگر زمین حجت خدا سے خالی ہو جائے
تو زمین تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اگر دنیا میں آخر میں 2 شخص بھی رہ جائیں تو لازم ہے کہ ان میں سے ایک حجت خدا ہوگی، لازم ہے، ورنہ جو دوسرا شخص ہے وہ پروردگار عالم سے قیامت میں شکوہ کر سکتا ہے کہ پالنے والے میں تھا لیکن میری ہدایت کے لیے کوئی نہیں تھا۔ لہٰذا حجت خدا سے جیسے ہی زمین خالی ہوگی تو یہ زمین تباہ و برباد ہو جائے گی، یہ عقیدہ ہے۔ لیکن زمانے کے امام جب دنیا سے جائیں گے تو یہ زمین تباہ و برباد نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ عقیدہ رجعت، دور رجعت شروع ہو چکا ہوگا اور امام حسین پلٹ کر آ گئے ہوں گے، امام حسین آ گئے ہوں گے۔ زمانے کے امام کو غسل و کفن امام حسین علیہ السلام دیں گے، امام حسین اپنے ہاتھوں سے غسل و کفن دیں گے، کیونکہ یہ بھی عقیدہ ہے کہ معصوم کا غسل و کفن معصوم کے ذمہ ہوتا ہے، لہٰذا امام زمانہ کو غسل و کفن امام حسین علیہ السلام دیں گے۔ اور اس کے بعد نماز جنازہ اختلاف روایتوں میں یا تو امام حسین علیہ السلام پڑھائیں گے یا امیر المومنین پڑھائیں گے، دونوں میں سے کوئی ایک پڑھائے گا۔ اس کے بعد ایک ایک امام کی حکومت شروع ہوگی، کیونکہ ہر امام اس دنیا سے شہادت کی موت گیا ہے، طبعی موت نہیں گیا۔ ویسے تو امام بستر مرگ پر بھی جائے تو شہادت ہے، لیکن امام کو زبردستی مارا گیا ہے، امام طبعی موت نہیں گیا، لہٰذا ہر امام اس وقت تک حکومت کرے گا جب تک اس کی طبعی موت نہ آ جائے، ہر امام کی اس وقت تک حکومت ہوگی۔ اور سب سے طویل حکومت امام حسین کی ہوگی، امام حسین علیہ السلام کی سب سے پہلے حکومت ہوگی۔ بعض روایتوں کے مطابق اتنی طویل حکومت کہ امام کی یہ بھویں سفید ہو جائیں گی۔ بعض روایتوں کے مطابق امام حسین کی حکومت 500 سال تک ہوگی، 500 سال تک امام حسین علیہ السلام حکومت کریں گے۔ اس کے بعد امام علی علیہ السلام کی حکومت، پھر امام حسن کی حکومت، امام سجاد، امام باقر، امام صادق، امام کاظم، امام رضا، امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری۔ صلوات پڑھیں ایک دفعہ مل کر وہاں صلی علی محمد۔ ہر ایک کی حکومت قائم ہوگی، انہیں بھی پلٹایا جائے گا، ان کے جو نیک صحابہ تھے ان کو بھی پلٹایا جائے گا، اور جو بدترین لوگ ان کے زمانے میں تھے ان کو بھی واپس بلایا جائے گا، اور پھر یہ ان سے بدلہ لیں گے، اور پھر آخر میں زمانے کے امام کو دوبارہ پلٹایا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بھی طبعی موت نہیں گئے تھے دنیا سے، لہذا وہ حکومت کریں گے۔ زمانے کے امام سب سے آخر میں حکومت کریں گے۔ اب ان کی جب حکومت قائم ہوگی اور جب زمانے کے امام طبعی موت اس دنیا سے چلے جائیں گے اور ان کی شہادت ہو جائے گی، اب وہ مرحلہ آئے گا کہ جناب اسرافیل سور پھونک دیں گے اور دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی اور عالم فنا شروع ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں عالم فنا۔ ہم سمجھتے ہیں قیامت کا نام ہے تباہ و برباد ہونا، نہیں بھائی، قیامت تو نکلا قیام سے، قیام کہتے ہیں اٹھائے جانے والا دن، قیامت میں تو اٹھایا جائے گا، فنا تو پہلے ہے، قیامت بعد میں ہے۔ ٹھیک ہے، تو فنا پہلے ہونے والا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں تاریخ میں لکھا ہے، حیات القلوب میں علامہ مجلسی نے اس بات کو لکھا کہ عالم فنا جو ہوگا وہ قیامت سے 40 سال پہلے ہوگا، تباہ و بربادی فنا 40 سال پہلے ہو چکی ہوگی۔ ٹھیک ہے، اور کوئی نہیں ہوگا دنیا میں، ہاں ایک اللہ ہوگا، ایک 14 معصومین کا نور ہوگا، بس، اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اب زیارت کا وہ جملہ سمجھیے کہ اہل بیت علیہ السلام آپ وہ ہیں جن کے ذریعے سے اللہ نے کائنات کی ابتدا کی، اور آپ ہی وہ ہیں جن کے ذریعے سے اللہ کائنات کا اختتام کرے گا۔ لہٰذا یہ وہ زمانہ ہوگا عالم فنا کے بعد 40 سال کا کہ اللہ، اہل بیت علیہ السلام کا نور، بس، اور کوئی بھی نہیں، کوئی ملک، کوئی فرشتہ، کوئی اور مخلوق، کچھ نہیں ہوگا، ایک اللہ اور ایک 14 کا نور۔ اب نہ جانے کون سا آپس میں راز و نیاز ہوگا ان کے درمیان، یہ نہیں پتا، لیکن 40 سال کے بعد سب سے پہلے جناب اسرافیل کو اٹھایا جائے گا۔ جناب اسرافیل دوبارہ سور پھونکیں گے۔ اب جب سور پھونکیں گے تو سارے جو ہے وہ اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے، اور پھر جو ہے وہ سارے ایسے دوڑ رہے ہوں گے جیسے انہیں بتا دیا گیا کہ ہمیں کہاں پر جانا ہے، اور جہاں سارے جمع ہوں گے اسی کو میدان قیامت کہا جاتا ہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھ دیں مل کر آواز بلند، اللہم صلی علی محمد۔ اب میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے پہلے جو آنے والا ہے رجعت کے دور میں وہ امام حسین علیہ السلام ہے۔ آپ جانتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے کون آنے والا ہے؟ کون آئے گا رجعت کے دور میں امام حسین کے بعد؟ سب سے پہلے آنے والے ہیں جناب عباس اور جناب علی اکبر، یہ 2 ہستیاں سب سے پہلے آئیں گی۔ وجہ فرمایا، وجہ یہ ہے کہ بعض چاہنے والے ان کے دلوں میں ہی شک ہوگا کہ یہ جو ہم سنتے ہیں عباس اگر جنگ کر لیتے تو کیا ہو جانا تھا۔ فرمایا اللہ اب عباس کو اجازت دے گا، عباس لڑ کر بتائیں گے کہ قیامت سے پہلے قیامت کیسے ہوتی ہے، لڑ کر بتائیں گے، اور یہ جناب عباس لڑیں گے۔ تو پھر وجہ کیا ہے کہ جناب علی اکبر کو ساتھ پلٹایا جائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ جناب عباس کا اور جناب علی اکبر کا دونوں کا منصوبہ تھا کہ ہم دونوں ساتھ جنگ کریں گے، اسی لیے جناب عباس کے ساتھ جناب علی اکبر کو بھی پلٹایا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور وہ روایت آپ کے ذہن میں ہوگی، شب عاشور جناب عباس علیہ السلام تلواروں کو سیکل کر رہے ہیں، تیز کر رہے ہیں، دھار لگا رہے ہیں تلوار کو اور چمکا رہے ہیں، ایک ایک ہتھیار جو ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے، کل جنگ ہونی ہے۔ آپ جانتے ہیں جناب عباس علیہ السلام کو امام حسین نے بھیجا تھا کہ جاؤ مہلت لے کر آ جاؤ۔ جناب عباس علیہ السلام گئے تھے، مہلت لے کر آئے تھے، اور اس کے بعد رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا، ایک جو ہے وہ عبادت کے لیے، ایک اصحاب سے ملاقات کے لیے، اور ایک اہل و عیال کے لیے۔
جناب عباس علیہ السلام نے عبادت کی، ملاقات کی، اور پھر جو ہے وہ اپنی ہتھیار کو جو ہے وہ تیار کرنے لگے۔ اس کے بعد ایک مرتبہ اٹھے اور خیمے سے باہر آ کر جناب علی اکبر کو آواز دی، علی اکبر آ گئے۔ جی چچا جان۔ کہا علی اکبر کل کے جنگ کا کیا منصوبہ ہے، کچھ سوچا؟ کہا نہیں چچا جان، آپ جیسا حکم فرمائیں ویسے جنگ کریں گے۔ کیونکہ جناب عباس علیہ السلام کے پاس سالاری تھی، جتنے شاگرد تھے بنی ہاشم کے، جتنے جو بچے تھے، ان سب نے جنگ سیکھی جناب عباس علیہ السلام سے، ٹھیک ہے۔ جناب علی اکبر، جناب اونو محمد، جناب قاسم، سب نے جنگ سیکھی ہے جناب عباس سے۔ اور جناب عباس نے کس سے سیکھی ہے؟ امام علی، امام حسن، امام حسین اور جناب مسلم ابن عقیل سے، 4 ہستیوں سے جنگ سیکھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جناب عباس علیہ السلام نے جناب علی اکبر کو بلایا، علی اکبر کل کا کیا منصوبہ ہے؟ کہا چچا جان آپ بتائیے، جیسا آپ حکم فرمائیں گے ویسے ہی جو ہے وہ اتباع فرمائیں گے۔ جناب عباس نے کہا علی اکبر ابھی میں لشکر کے پاس گیا تھا اور یزیدی لشکر کا معائنہ کر کے آ گیا ہوں، اور میں نے پورے لشکر کو 4 حصوں میں بانٹ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب مختلف تعداد ہے، بعض کہتے ہیں بھائی 9 لاکھ تھے سامنے، بعض کہتے ہیں 7 لاکھ تھے، بعض کہتے ہیں 5 لاکھ تھے، بعض کہتے ہیں 80,000 60,000، کم سے کم جو تعداد ملتی ہے وہ ملتی ہے 30,000 کی، اس سے کم کوئی نہیں۔ سارے لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں 30,000 تو تھے ہی تھے کربلا میں سامنے، 30,000 بھی بہت ہوتے ہیں بھائی، 30,000 ٹھیک ہے بہت ہوتے ہیں۔ جناب عباس علیہ السلام نے کہا میں نے معائنہ کر لیا ہے اور ان کو 4 حصوں میں بانٹ دیا ہے، اب آپ بتائیے ایک حصہ کتنے کا ہوا؟ 7.5 کا، بڑا دیر سے جواب آیا بھائی، 7,500 کا ایک حصہ ہو گیا۔ جناب عباس نے کہا 4 حصوں میں بانٹ کر آ گیا ہوں۔ کہا چچا جان پھر کیا حکم ہے؟ فرمایا ایک حصے سے عباس سارے اصحاب، سارے انصار، اونو محمد، قاسم، جتنے اصحاب ہیں، حبیب ابن مظاہر، مسلم ابن اوسجا، یہ سارے مل کر ایک حصے سے جنگ کریں گے۔ کہا ٹھیک ہے چچا جان۔ کہا دوسرے حصے سے؟ کہا دوسرے ایک حصے سے علی اکبر تم اکیلے جنگ کرو گے۔ عباس کا شاگرد بھروسہ، فرمایا علی اکبر ایک حصے سے تمہیں اکیلے جنگ کرنی ہے۔ کہا چچا جان باقی 2 حصے رہ گئے؟ کہا 2 حصوں کو عباس دیکھ لے گا۔ کہا 2 حصے عباس کے ہاتھ میں ہیں، 2 حصوں کو عباس خود دیکھ لے گا۔ کتاب کا حوالہ سفینۃ العباس۔ کہا 2 حصوں کو جناب عباس خود دیکھ لیں گے۔ کہا پھر چچا جان؟ کہا پھر گھبرانا نہیں، تم اپنی جنگ میں مصروف رہنا، عباس 2 حصوں کو جلدی سے ختم کر کے تمہاری مدد کے لیے آ جائے گا۔ پھر فرمایا کہ ہم تمہارے والے حصے کو ختم کر کے اصحاب کی مدد کے لیے چلے جائیں گے، پھر ہم ان کی مدد کریں گے اور سارا یزیدی لشکر تہس نہس ہو جائے گا اور تباہ و بربادی کے نام ہو جائے گا۔ کہا لیکن علی اکبر یہ ذہن میں رہے، ہمارا جو کل ہدف ہے، جو ٹارگٹ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آقا حسین کو جنگ کی زحمت نہیں دیں گے، حسین بیٹھ کر دیکھیں گے، جنگ ہم کریں گے۔ جناب عباس کی آرزو تھی کربلا میں کہ ایک جنگ کی اجازت مل جائے اور دوسرا کسی طریقے سے جناب سکینہ تک پانی پہنچ جائے۔ دونوں حاجتیں پوری نہیں ہوئی جناب عباس کی، پروردگار عالم نے بھی جناب عباس کو باب الحوائج بنا دیا۔ سامعین محترم، یقین جانیے آپ اس بات سے واقف ہیں کہ اگر جناب عباس موجود ہوتے تو اہل حرم حسیر نہ ہوتے، اہل حرم کو قیدی نہ بنایا جاتا۔ سامعین محترم، مصائب کو محسوس کیجیے گا، اگر محسوس کر سکیں تو انشاءاللہ رو سکیں گے۔ 11 محرم کو، ایک روایت سن لیجیے 11 محرم کی، 11 محرم کو عمر سعد نے حکم دیا کہ سروں کو کاٹ کر نیزوں پر بلند کیا جائے۔ ایک روایت پہلے پڑھ چکا ہوں کہ جب سروں کی گنتی کی گئی تو ایک سر کم تھا۔ اس وقت کسی نے کہا کہ حسین ایک ننھا سا لاشا خیمے کے پیچھے چھپا رہے تھے، 4 نیزہ بردار نکلے تھے، زمین پر نیزہ مارتے جاتے تھے اور سکینہ در خیمہ پر کہتی جاتی تھی پھوپھی اماں خدا میرے اصغر کی خیر کرے، اور ایک بار ایک نیزہ زمین میں گیا خالی واپس نہیں آیا، علی اصغر کا لاشا ساتھ آ گیا۔ سکینہ نے رو کر کہا پھوپھی اماں سب ایک بار شہید ہوئے لیکن میرا اصغر 2 بار شہید ہوا۔ عزاداروں جانتے ہیں اس وقت ایک اور روایت ہوئی، وہ کیا؟ ایک سر ایسا تھا جسے نیزے پر بلند کیا جاتا تھا، وہ بار بار گر جاتا تھا، بار بار بلند کرتے تھے، بار بار گر جاتا تھا۔ نہ جانے کس مظلوم کا سر تھا، لیکن عمر سعد نے خولی سے کہا خولی اس سر کو اٹھا اور اپنے گھوڑے کی گردن میں باندھ لے۔ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم انتظار کرتے رہے کہ کب یہ بلند ہوگا، ہمیں ابن زیاد سے انعام چاہیے، اسے گھوڑے کی گردن میں باندھ دے۔ عزاداروں کتنا مظلوم سر ہے، جب گھوڑے کی گردن میں باندھا گیا کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، یہ سر زمینوں سے ٹکراتا رہا ہے، یہ سر زمینوں سے ٹکراتا رہا ہے۔ عزاداروں نہ جانے کس کا سر تھا۔ امام سجاد سے پوچھا گیا
مولا وہ سر کس کا تھا جو نیزے پر بلند نہیں ہوتا تھا، بار بار زمین پر گر جاتا تھا؟ امام سجاد نے سینے پر ہاتھ رکھا، کہا پوچھنے والے تو نے میرا کلیجہ چھلنی کر دیا، ارے وہ ہر کسی کا سر نہیں، میرے چچا عباس کا سر تھا۔ کہا مولا وہ بلند کیوں نہیں ہوتا تھا؟ کہا ارے وہ شخص جس نے کبھی اپنے گھر میں اپنی بہنوں کو آنکھ اٹھا کر نہ دیکھا ہو، ارے وہ بازاروں میں درباروں میں بے مکنا و چادر کیسے دیکھتا؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا۔ شہزادی آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے، اپنی صداؤں کو بلند کیجئے۔ جنہیں رونا نہیں آتا کم از کم رونے جیسی شکل بنائے۔ یقیناً حسین پر رونے جیسی شکل بنانا بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے۔ پہلے پڑھ چکا ہوں، مجلس ہوتی ہے، دو بیویاں ضرور آپ سے پرسہ لینے آتی ہے، ایک کا نام زینب، ایک کا نام سکینہ۔ جب سکینہ آپ کو روتے ہوئے دیکھتی ہے تو پوچھتی ہے پھوپھی اماں یہ کس پر رو رہے ہیں؟ جناب زینب کہتی ہے ہم پر رو رہے ہیں، ہمارے عزادار ہیں۔ سکینہ ننھے ننھے ہاتھ اپنے رخساروں پر رکھ کر کہتی ہے پھوپھی اماں اگر یہ روتے ہیں کوئی انہیں تماچے تو نہیں مارتا، کوئی انہیں تازیانے تو نہیں مارتا، تھک کر گریہ نہیں کریں گے؟ صداؤں کو آزاد چھوڑیے، رونے میں تکلف نہ کیا کیجیے۔ بس عزادارو یہ قافلہ، اب سوچئے نا جناب عباس نیزے پر برداشت نہیں کر سک رہے، سلام ہو امام سجاد پر، کیسے برداشت کیا ہوگا؟ عزادارو یہ قافلہ بازار شام میں داخل ہوا۔ جانتے ہیں عزادارو مولا کا ایک صحابی تھا جس کا نام تھا ابن ربی، سنتے جائیے روتے جائیے۔ ابن ربی شام میں کسی کام سے آیا، ایک مسافر خانے میں ٹھہرا، کہتا ہے میں آرام کر رہا تھا، اچانک سے شام میں شادیانے ڈھول بجنے کی آوازیں آنے لگی۔ کہتا ہے میں نے برابر حجرے میں مسافر سے پوچھا کیا بات ہے، کس چیز کے شادیانے بج رہے ہیں؟ آج کیا مسلمانوں کی عید ہے؟ کہا نہیں عید تو نہیں ہے، ہاں کربلا میں ایک باغی کھڑا ہوا تھا جسے حاکم نے مار دیا اور اس کے بچوں کو اسیر کر کے بازاروں میں لایا گیا ہے، اس کا جشن منایا جا رہا ہے۔ عزادارو ابن ربی کہتا ہے میں گھبرا گیا، میں آیا فوراً بازار میں آ کر دیکھا، کہتا ہے میں نے نیزوں پر سروں کو دیکھا، ہر سر چمک رہا تھا، ہر سر سے نور نکل رہا تھا۔ میں نے کہا ہو نہ ہو یہ کسی اللہ کے ولی کا سر ہے۔ کہتا ہے میں نے دیکھا ان کے بچوں کو اسیر کر لیا گیا تھا، ان کی عورتوں کو قیدی بنا لیا گیا تھا۔ کہتا ہے میں نے دیکھا قافلے کے آگے آگے ایک قیدی چل رہا ہے، سر جھکا کر چلتا جا رہا ہے، کسی کو اٹھا کر نہیں دیکھتا نظریں۔ عزادارو ابن ربی کہتا ہے میں پاس آیا، میں نے اس قیدی سے کہا کہ تمہارا کیا جرم ہے؟ تمہارے مردوں کو انہوں نے مار دیا، تمہیں اسیر کر لیا۔ امام سجاد نے نگاہوں کو اٹھایا اور کہا ابن ربی تو شام کا رہنے والا تو نہیں ہے؟ ابن ربی کہتا ہے میں تڑپ گیا، میرے پیر کانپنے لگے، ارے یہ کون ہے جو میرا نام بھی جانتا ہے، میرا قبیلہ بھی جانتا ہے؟ امام سجاد سے کہنے لگا آپ کون ہیں؟ امام سجاد نے کہا اہل بیت رسول کا نام سنا ہے؟ کہا مولا سنا ہے۔ کہا اس کے کس فرد کو جانتا ہے؟ کہا میں حسین کو جانتا ہوں۔ کہا حسین کو دیکھنا چاہتا ہے؟ کہا مولا۔ کہا وہ دیکھ نیزے پر کٹا ہوا سر وہ حسین کا سر ہے، وہ علی اکبر کا سر، ارے وہ قاسم کا سر، اور یہ گھوڑے کی گردن میں جو سر بندہ ہے یہ میرے چچا عباس کا سر ہے۔ ابن ربی رونے لگا، اپنی صداؤں کو بلند کیجئے۔ امام سجاد سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے مولا میں یہاں پر کسی کام سے آیا ہوں، اگر آپ کی خدمت کا موقع مل جائے میرے لیے شرف ہوگا، کوئی کام بولیے۔ امام سجاد نے کہا ابن ربی تیرے پاس کتنے پیسے ہیں؟ کہا مولا 2000 درہم ہے۔ کہا ایک کام کر سکتا ہے، خدا کسی کریم کو یہ دن نہ دکھائے، ارے جو عطا کرنے والا ہوتا ہے نا اس کے لیے مانگنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ امام سجاد نے کہا ابن ربی ایک کام کر دے۔ کہا کیا؟ کہا بازار جا کچھ چادریں خرید کر لے کر آ جا، کچھ چادریں خرید کر لے آ۔ وہ ابن ربی گیا چادریں لے کر آیا۔ امام سجاد نے کہا مستورات میں تقسیم کر دے۔ کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ نہ پوچھ، ان میں کوئی زینب ہے، کوئی ام کلثوم ہے، کوئی ام لیلا ہے۔ کہا دے دے چادریں۔ ابن ربی کہتا ہے میں نے چادریں دی، ابھی کچھ دیر گزری بیویوں نے سروں پر چادر رکھی تھی، اچانک سے کچھ نیزہ بردار آئے، ہاتھوں میں تازیانے اٹھائے، بیویوں پر تازیانے برساتے جاتے تھے، چادروں کو چھینا۔ شام میں ایک نعرہ بلند ہوا واہ حجابا واہ حجابا، آئے ہماری چادریں۔ بس عزادارو امام سجاد کے پاس روتے روتے آ گیا، کہا مولا انہوں نے یہ
یہ چادریں بھی چھین لی۔ امام سجاد نے کہا ابن ربی اب تیرے پاس کتنے پیسے ہیں؟ کہا مولا کچھ تھوڑی رقم رہ گئی ہے۔ کہا ایک اور کام کر دے۔ کہا کیا؟ کہا جنہوں نے نیزے اٹھائے ہوئے نا ان کے پاس جاؤ، انہیں پیسے دے اور کہہ سروں کو آگے لے کر جائے تاکہ لوگ سروں کو دیکھیں، میری پھوپھیوں کو نہ دیکھے۔ کہا ان سے کہ سروں کو آگے لے جائے۔ ابن ربی کہتا ہے میں گیا، میں نے پیسے دینے کی کوشش کی لیکن کسی نے پیسے نہ لیے۔ کہتا ہے میں کھڑا ہوا رو رہا تھا، کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ کہتا ہے اچانک سے میں نے منظر دیکھا، سخت جملہ کہنے والا ہوں۔ کہتا ہے میں نے منظر دیکھا، ایک شخص نے پتھر اٹھایا۔ کہتا ہے پتھر کو ہاتھ میں لیا، حسین کے کٹے سر کا نشانہ لیا۔ کہتا ہے میں تڑپ گیا، اس نے پتھر مارا، حسین کی پیشانی پر ایک پتھر لگا، خون جاری ہوا۔ کہتا ہے میں نے تلوار کھینچی، آگے بڑھا۔ امام سجاد نے کہا ابن ربی رک جا، تلوار کو اندر رکھ دے۔ میں نے مولا کی طرح دیکھا، مولا رو رو کر کہہ رہے تھے ابن ربی ایک پتھر کھاتے دیکھا، برداشت نہ ہوا۔ ارے ہم کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، پتھر کھاتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم الزہرا۔ شہزادی آپ کو کوئی غم نہ دے۔ امام سجاد کہتے ہیں ہمیں اس کے بعد دربار کے قریب لے جایا گیا۔ جانتے نا جو زیارت کر چکے ہیں، بازار شام کئی ہے، ایک بازار نہیں، ایک مین بازار ہے، باقی کئی اور بازار بھی ہے۔ جانتے ایک عالم سے پوچھا گیا، کہا کہ آپ یہ بتائیے بیویوں کو کس بازار سے گزارا تھا؟ وہ عالم رونے لگے، کافی دیر تک روتے روتے خاموش ہوئے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا شام کی کوئی ایسی گلی نہ تھی جہاں سے علی و فاطمہ کی بیٹیوں کو گزارا نہ گیا ہو، ارے ہر گلی کو سجا دیا گیا تھا۔ وہ کہتے امام سجاد کہتے ہمیں دربار کے پاس لایا گیا۔ کہتے 3 دن تک دربار کے باہر ہم رکے رہے۔ جناب زینب پوچھتی رہی سجاد کیا ہو رہا ہے؟ کہتا میں کس منہ سے کہتا دربار کو سجایا جا رہا ہے۔ عزادارو جانتے نا جناب زینب ایک بار نام لے کر بلایا گیا کہ اب جو اسیروں کا قافلہ ہے اس کو دربار میں لایا جائے۔ آپ نے اتنا آرام سے سن لیا نا، ایک بات سنیے، شاید بزرگ اس واقعے کو جانتے ہو، پاکستان کا واقعہ ہے۔ ایک جج تھا، وہ سنوائی کرنے کے لیے بیٹھا ہوا تھا، دروازے پر قاصد کھڑا تھا، ایک ایک مجرم کا نام لیتا تھا، بالفرض کہتا تھا عمران حاضر ہو، ستار حاضر ہو، غفور حاضر ہو، ایک ایک کا نام لیتا تھا۔ اچانک سے قاصد نے نام لیا زینب حاضر ہو۔ جیسے ہی نام لیا نا، وہ جو جج تھا نا اس نے قلم پھینکا، روتے روتے چلا گیا۔ سارا عملہ اس کے پیچھے گیا، کہا کیا بات ہے؟ کہا 1400 سال بعد آج عدالت میں نے زینب کا نام سنا، مجھ سے برداشت نہ ہوا۔ سلام سید سجاد پر۔ ارے کیسے برداشت کیا ہوگا جب کہا دربار میں بلایا ہوگا۔ بس عزادارو آخری روایت، یزید مسند پر بیٹھا ہے، سر حسین کی توہین کر رہا ہے۔ عزادارو یزید توجہ نہیں دے رہا تھا، یہ بھی توہین کا ایک طریقہ ہے کہ کسی کو توجہ نہ دی جائے۔ یزید نے توجہ دی، جانتے کیسے؟ دیکھا ایک بچی ہے جو کبھی اپنے چہرے پر ہاتھ رکھتی ہے، کبھی اپنے گلے پر ہاتھ رکھتی ہے، روتی جاتی ہے اور کچھ کہتی جاتی ہے۔ یزید نے کہا یہ بچی کون ہے؟ کہا یہ حسین کی بیٹی ہے۔ کہا یہ کچھ کہنا چاہتی ہے، اس کی رسی کو کھولو۔ رسی کو کھولا گیا۔ کہا تم نے ہاتھ چہرے پر کیوں رکھا ہے؟ کہا میں کیا کروں، میری پھوپھیوں کے بال بڑے ہیں، انہوں نے چہرہ چھپا لیا ہے۔ ارے میں چہرہ نہیں چھپا سکتی، ہاتھ سے اپنا چہرہ چھپا رہی ہوں۔ کہا گلے پر ہاتھ کیوں رکھتی ہو؟ کہا ارے تو نے 18 گلے ایک رسی میں باندھے ہیں، ارے جب میری پھوپھیاں جھکتی ہیں میرے پنجے اٹھ جاتے ہیں، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ کہا تو کچھ کہہ رہی تھی؟ کہا میں کہہ رہی تھی میرے بابا کے سر کو نہ مار، میرے بابا کی توہین نہ کر۔ کہا اپنے بابا سے پیار کرتی ہے تو اپنے پاس بلا۔ جناب سکینہ نے کرتا پھیلایا، نہیں چلا ہوا کرتا پھیلایا۔ کہا بابا میری محبت کا واسطہ، بابا میرے پاس آ جائے۔ ایک بار سر اٹھا، سکینہ کی گود میں آیا، سکینہ نے اپنے لب بابا کے لبوں پر رکھے۔ ارے کیا غضب ہے، پہلے حسین چوما کرتے تھے، اب سکینہ چوم رہی ہے، کہتی جاتی ہے بابا ہم پر کیا گزر گئی۔ بابا بھیا کو تازی آنے لگے، پھوپھیوں کی چادر لوٹ لی، بابا مجھے تماچے لگے، میرا کرتا جلا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔
دعا ہے پروردگار عالم سے، پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تمام گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما، پالنے والے جو مومنین پریشان ہیں ان تمام کی پریشانیوں کو دور فرما، جتنے حاضرین یہاں پر موجود ہیں مالک ان تمام کی پریشانیوں کو دور فرما، ان تمام کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب جلد از جلد مہیا فرما، تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، تمام مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما۔ ایک برادر مومن انہوں نے التماس کی تھی، ان کی والدہ اس وقت علیل ہے، مالک سے دعا ہے کہ ان کی والدہ کو اور تمام بیماروں کو بحق سید سجاد جلد از جلد شفاء کاملہ عنایت فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، ماتم حسین۔